بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت سے اہم رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے اور اس میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو امریکہ افغانستان کے حوالے سے اپنی عوام سے چھپاتا رہا۔ سیکرٹ رپورٹ ایک لیک ہو چکی ہے جس میں امریکہ کی حماقتوں کا پول کھل چکا ہے۔ 2008 میں امریکہ میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا، اس کا مقصد افغانستان میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کرنا تھا تاکہ مستقبل میں ان سے بچا جا سکے، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے سینکڑوں ایسے لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے، سینکڑوں جو براہ راست افغانستان میں خدمات سر انجام دے چکے تھے، یاد رہے یا دے رہے تھے۔ ان میں سے 400 لوگوں نے افغانستان میں ہونے والی امریکی غلطیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان میں سابق 4 اسٹار جنرل سے لے کے سفارتکار سے لے کے ان کے ڈرائیورز تک موجود ہیں، اور اس رپورٹ کے اہم پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کی سپر پاور پر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا افغانستان میں مقصد ہے کیا۔ افغانستان میں 7,75,000 امریکی فوجوں نے خدمات سر انجام دی، ان میں سے 2,400 مارے گئے اور 20,000 تقریباً 600 کے قریب زخمی ہوئے۔ اور ان انٹرویوز جو افغانستان میں سابق امریکی عہدیداروں سے کیے گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے امریکہ جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اپنی ناکامیوں کو چھپاتا رہا، اور ان انٹرویوز سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اہداف اور مشنز بدلتے رہے اور امریکہ اس کی اپنی حکمت عملی پر اعتماد کا فقدان پینٹاگون، وائٹ ہاؤس اور محکمہ خارجہ کے اندر جڑ پکڑتا گیا اور بنیادی اختلافات حل نہیں ہوئے۔ کچھ امریکن عہدیدار افغانستان کو جمہوریت میں تبدیل کرنے کے لیے جنگ کا استعمال کرنا چاہتے تھے، دوسرے افغان ثقافت کو تبدیل کرنا اور خواتین کے حقوق کو بلند کرنا چاہتے تھے، جبکہ باقی لوگ پاکستان، بھارت، ایران اور رشیا کے درمیان علاقائی طاقت کے توازن کو نئی شکل دینا چاہتے تھے۔ امریکن کمانڈرز یہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ کس سے لڑ رہے اور کیوں لڑ رہے ہیں۔ کیا القاعدہ دشمن تھی یا طالبان؟ کیا پاکستان دوست ہے یا دشمن؟ دولت اسلامیہ اور غیر ملکی جہادیوں کا کیا کیا جائے، اور ان وار لارڈز کا کیا کیا جائے جو CIA کے پے رول پر تھے؟ امریکن حکومت نے اس کا کبھی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے امریکن فوجی کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پائے کہ دشمنوں میں سے اپنے دوستوں کو الگ کر پائیں۔ امریکہ نے افغانستان کی ہزاروں سالہ تاریخ، کلچر، روایات کو ڈھیر کر کے سب کچھ دوبارہ صفر سے شروع کرنے کی کوشش کی، اور امریکن عہدیداروں نے کابل میں ایک جمہوری حکومت بنانے کی کوشش کی جو کہ واشنگٹن میں اپنی حکومت کے مطابق بنائی گئی۔ یہ افغانیوں کے لیے غیر ملکی تصور تھا جو قبائلیت، بادشاہت، اشتراکیت اور اسلامی قانون کے عادی تھا۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک آفیشل کہتا ہے کہ ہماری پالیسی ایک مضبوط مرکزی حکومت بنانا تھی، جو کہ بیوقوفی تھی، کیونکہ افغانستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کی تاریخ اس کی نہیں ملتی، اور اسے بنانے کے لیے 100 سال درکار تھے، وہ امریکہ کے پاس تھے ہی نہیں۔ اور دوسرا، امریکہ نے اس نازک ملک کو اس کی اوقات سے کہیں زیادہ امداد میں بہا دیا جو ممکنہ طور پہ جذب ہو سکتی تھی، اور وہاں کرپشن کا ایسا بازار گرم ہوا کہ پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لڑائی کے عروج کے دوران 2009 سے 2012 تک امریکن قانون ساز اور فوجی کمانڈرز کا خیال تھا کہ جتنا زیادہ سکولز، پل، نہر اور دیگر سول ورکس منصوبوں پہ خرچ کریں گے، اتنی تیزی سے سیکیورٹی بہتر ہوگی۔ امدادی کارکنوں نے حکومتی انٹرویوز لینے والوں کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی اور ایک چنگاری پر پیٹرول پمپ لگانے کی مترادف تھی۔ USAID کے ایک نامعلوم ایگزیکٹو نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے جو خرچ کیا اس کا 90% ضائع ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آبجیکٹیوٹی کھو دی، ہمیں پیسے دیے گئے، اسے خرچ کرنے کے لیے کہا گیا اور ہم نے بغیر کسی وجہ کے کہا۔ بہت سے امدادی کارکنوں نے کانگریس پر الزام لگایا کہ اس نے خرچ کرنے کے لیے بے عقلی سے تیزی کا مظاہرہ کیا۔ واشنگٹن نے جو امداد افغانستان پہ خرچ کی، اس نے کرپشن کی تاریخ رقم کر دی۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق عوام میں بدعنوانی کے لیے برداشت نہیں ہے، لیکن امریکہ اس کے برعکس کرتا دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان پاور بروکرز واشنگٹن کے اتحادیوں کو لوٹنے کی کھلی اجازت دے دی اور ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ بدعنوانی کو تیز کرنے کی اجازت دے کے انہوں نے افغان حکومت کی مقبولیت کو ختم کرنے میں مدد کی جس کے لیے وہ لڑ رہے تھے۔ ججز اور پولیس کے سربراہ اور بیوروکریٹس کے رشوت لینے کے ساتھ بہت سے افغانوں نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور قانون نافذ کرنے اور انصاف کے لیے لوگوں کو طالبان کی طرف متوجہ ہونے میں مجبور کیا۔ ایک افغان کانٹریکٹر تو اپنے انٹرویو میں بتاتا ہے کہ میں افغانستان کے ایک صوبے پر روزانہ کی بنیاد پہ $3 ملین خرچ کر رہا تھا۔ میں نے افغانستان میں ایک وزٹنگ کانگریسمین سے پوچھا کہ جو وہ صوبہ جو امریکن کاؤنٹی کے برابر ہے، کیا وہ امریکہ میں ایسے پیسے خرچ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب تھا ہیل نو۔ 2002 میں اور پھر 2011 سے 12 تک کابل میں اعلیٰ امریکی سفارتکار کی حیثیت سے خدمات دینے والے امریکن عہدیدار نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا واحد منصوبہ بدقسمتی سے اور نادانستہ طور پہ بڑے پیمانے پہ کرپشن کی ترقی تھا،
اور جب یہ اس پیمانے پہ پہنچ جاتی ہے جو میں نے وہاں دیکھی تو اسے ٹھیک کرنا ناقابل حد تک مشکل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل مارک ملی نے 4 ستمبر 2013 کو کابل میں کہا کہ یہ فوج اور یہ پولیس فورس ہر روز باغیوں کے خلاف لڑنے میں بہت مؤثر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم کہانی ہے جو اکراس دا بورڈ بنانی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کو انٹرویوز میں امریکن فوجی ٹرینرز نے افغان سیکورٹی فورسز کو نااہل، غیر متحرک اور صحرائی چرواہے اور بدو سے تشبیہ دی۔ انہوں نے افغان کمانڈرز پر یہ بھی الزام لگایا کہ امریکن ٹیکس دہندگان کی جانب سے 10,000 گوشت سپاہیوں کے لیے تنخواہ لیتے ہیں، جبکہ افغان سیکورٹی فورسز کے 60,000 سے زائد اراکین ہلاک ہو گئے، اور ان ہلاکتوں کی شرح کو امریکن کمانڈرز نے غیر مستحکم قرار دیا۔ امریکن فوجی نے کہا کہ اسپیشل فورسز کی ٹیموں نے افغان پولیس سے نفرت کی، جس کی انہوں نے تربیت کی اور ان کے ساتھ کام کیا، انہیں کسی بھی ڈرم کے نیچے بیٹھے ہوئے کچرے سے تشبیہ دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس ملک کے لوگ جو خود باٹم آف دا بیرل ہے۔ ایک امریکن فوجی افسر نے اندازہ لگایا کہ پولیس میں بھرتی ہونے والوں میں سے 1/3 منشیات کے عادی یا طالبان تھے، جبکہ ایک اور نے انہیں چوری کرنے والے احمق کہا جس نے امریکی اڈوں سے بے پناہ ایندھن لوٹ لیا کہ وہ ہمیشہ پیٹرول کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ یو ایس ایڈ کے ایک نامعلوم سینئر عہدیدار نے حکومتی انٹرویو دینے والوں کو بتایا کہ یہ سوچنا کہ ہم اتنی جلدی اتنی اچھی فوج بنا سکتے ہیں ایک پاگل پن تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ افغان سیکورٹی فورسز نے نہ صرف بغیر لڑے پورا ملک طالبان کے حوالے کر دیا، بلکہ تمام امریکی اسلحہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اور تو اور افیم کی کاشت روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے احمقانہ فیصلے کیے۔ افغانستان نشے کی بڑھتی ہوئی لعنت کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا۔ امریکہ نے پچھلے 18 سالوں میں اس مسئلے سے لڑنے کے لیے تقریباً $9 ارب خرچ کیے، لیکن آج افغان کسان پہلے سے بھی بہت زیادہ افیم کاشت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کے مطابق پچھلے سال افغانستان عالمی سطح پہ افیم کی 82% پیداوار کا ذمہ دار تھا۔ سابق امریکی عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ وہ افیم کی کاشت کو روکنے کے لیے تقریباً ہر وہ کام کرتے تھے جس کے نتیجے میں نقصان ہو۔ امریکہ ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے کہتا رہا کہ ہمارا ٹارگٹ پھلتی پھولتی معیشت ہے، لیکن افغانستان میں منشیات کے علاوہ کوئی بھی کاروبار نہیں پھیلا۔ شروع سے ہی واشنگٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ القاعدہ کے خلاف جنگ میں منشیات کے خلاف جنگ کو کیسے شامل کیا جائے۔ 2006 تک امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ نارکو سمگلر افغان حکومت سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، اور منشیات کے کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم انسرجی کو تقویت دے رہی ہے۔ انٹرویوز کے مطابق ایجنسیز اور اتحادیوں نے پروگراموں کے غیر فعال کیچڑ کو گلے لگا کر حالات کو مزید خراب کیا۔ سب سے پہلے افغان پوسٹ کے کاشتکاروں کو برطانیہ نے ان کی فصلیں تباہ کرنے کی ادائیگی کی، جس سے انہوں نے اگلے سیزن میں زیادہ اگانے کی ترغیب دی۔ بعد میں امریکی حکومت نے معاوضے کے بغیر پوسٹ کے کھیتوں کو ختم کر دیا، جس سے نہ صرف کسانوں کو مشتعل کیا گیا بلکہ ان کے طالبان کے ساتھ ملنے کی ترغیب بھی دے دی۔ ایک امریکن عہدیدار نے تو حکومتی انٹرویو لینے والوں کو بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ احمقانہ سلوک کرتے ہوئے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ جب کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ افغانستان امریکہ کا دوسرا ویتنام ثابت ہوگا، اور امریکی حکام اس پہ ہنستے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ویتنام کا منظر پہلے ہی دن سے افغانستان پہ چھایا ہوا تھا۔ 11 اکتوبر 2001 کو امریکہ کی جانب سے طالبان پر بمباری شروع کرنے کے چند دن بعد ایک رپورٹر نے بش سے پوچھا کہ کیا آپ افغانستان میں ویتنام جیسی دلدل میں پھنسنے سے بچ سکتے ہیں؟ تو بش نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ہم نے ویتنام میں بڑے اہم سبق سیکھے ہیں۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کب تک چلے گا؟ یہ خاص محاذ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک القاعدہ کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لے آتے۔ یہ کل بھی ہو سکتا ہے، یہ اب سے 1 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے 2 سال لگ جائے، لیکن ہم جیتیں گے۔ اور ابتدائی دنوں میں دوسرے امریکی رہنماؤں نے اس تصور کا مذاق اڑایا کہ شاید ویتنام کا ڈرونا خواب افغانستان میں خود کو دہرائے۔ رمسفیلڈ نے 27 نومبر 2001 کو ایک نیوز کانفرنس میں آل ٹوگیدر ناؤ کاک مائر کہہ کے مذاق اڑا دیا۔ لیکن پوری افغان جنگ کے دوران دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکن فوجی حکام نے ویتنام میں استعمال کیے ہوئے پرانے حربوں کا سہارا لیا تاکہ ہیرا پھیری سے پبلک اوپینین کو اپنے حق میں کیا جا سکے، اور 18 سال تک یہی ڈرامہ چلتا رہا۔ 2006 میں رمسفیلڈ نے جنگ کے علاقے سے غیر معمولی خوفناک وارننگ وصول کی اور افغانستان ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا۔ افغانستان میں حقائق کی تلاش کے مشن سے واپسی کے بعد ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل بیری میکیفری نے رپورٹ میں کہا کہ طالبان نے متاثر کن کم بیک کیا اور پیشگوئی کی کہ ہمیں آنے والے 24 مہینوں میں انتہائی ناخوشگوار چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ بیری میکیفری نے جون 2006 میں لکھا کہ افغان فوجی قیادت
اجتماعی طور پہ خوفزدہ ہے کہ ہم آنے والے چند سالوں میں افغانستان سے نکل جائیں گے اور یہ ساری چیزیں دوبارہ تباہی میں بدل جائیں گی اور سب کچھ کولیپس کر جائے گا۔ 2 مہینے بعد رمسفیلڈ کے سویلین مشیر مارٹن میکی نے پینٹاگون کے سربراہ کو 40 صفحات میں مشتمل ایک رپورٹ دی جسے مزید بری خبریں تھیں، اور اس نے کہا کہ افغان حکومت کے خلاف اس کی بدعنوانی اور نااہلی کی وجہ سے بہت زیادہ عوامی عدم اعتماد پیدا ہو رہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ طالبان امریکہ کے اتحادی پاکستان کی حمایت کی بدولت مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پینٹاگون نے تمام وارننگز کو چھپا کر اپنی عوام کو ایک الگ سٹوری سنائی اور ہر پریس کانفرنس میں کہا جاتا تھا وی آر میکنگ پروگریس۔ 2001 سے لے کے ابھی تک افغانستان کی جنگ میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں طالبان، جنگجو اور دیگر باغی، امریکن فوجی اہلکار، نیٹو اور اتحادی فوجیں، ہیومن رائٹ ورکرز، صحافی اور میڈیا ورکرز، یہ سب مارے گئے۔ ایک شخص جس کی شناخت صرف قومی سلامتی کونسل کے ایک سینئر عہدیدار کے طور پہ کی گئی، اس نے کہا کہ اوباما وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کی جانب سے مسلسل دباؤ تھا کہ اعداد و شمار پیش کیے جائیں کہ 2009 سے 2011 تک فوج کی تعداد میں اضافے کے مثبت نتائج مل رہے ہیں، جبکہ زمین پر صورتحال برعکس تھی۔ اس سب اچھا دیکھنا مشکل تھا۔ ہم نے بڑا زور لگایا، ٹرین لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا، تشدد میں کمی دکھائی دی، جبکہ کنٹرول آف ٹیریٹری میں اضافہ دکھایا، اور اس کے بعد کچھ اصل حقائق کی بھی تصویر نہیں کھینچ رہے تھے۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد تو 9 مہینے پہلے رکھی جاتی ہے۔ اس لیے امریکہ کا افغانستان میں زوال 2005 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اب بائیڈن چاہے ملٹری جنرل کو قصوروار ٹھہرائیں یا کسی اور کو، حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔